ہمارا موضوع یہ ہے کہ کامیاب طرز زندگی کون سی ہے۔ دیکھیں، کامیاب طرز زندگی تو وہ ہے یہ جو آپ احتیاط سے گزاریں۔ زندگی دو طریقوں سے گزاری جا سکتی ہے، یا تو احتیاط سے یا بے احتیاطی سے، یا سوچ سمجھ کر اور یا بغیر سوچے سمجھے، دو ہی طرز زندگی ہے۔ آج کا جو برائے نام مسلمان ہے تو اس کو ایک ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے، اور یہ بڑا پکا دھوکہ ہے۔ آپ دیکھ لیں نا، ہم سب جو ہے، عورت کہتی ہے میں تو عورت ہوں، مرد کہتا ہے میں تو مرد ہوں، پھر وہ جو زندگی کی مختلف حالتیں ہیں، بچپنا ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے، اسی میں ہم کھو کے رہ گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے یعنی ظاہر کو حقیقت سمجھ لیا ہے، تو پھر یہ ہے کہ وہ حقیقت اس کو ہم پھر قبول نہیں کرتے۔ بعض لوگ 60 سال کے ہو جاتے ہیں، بالوں کو کالا رنگ دے دیتے ہیں، حالانکہ مطلب یہ حرام ہے کالا رنگ دینا، رنگ بدلنا جائز ہے، لیکن ویسے میں بات کر رہا ہوں کہ آپ جوان دیکھنے کے لیے اپنے بالوں کو کالا رنگ دے دیتے ہیں، تو کیا ہے؟ یہ تو دنیا کی محبت ہے، اور آپ دوسری زندگی کی تیاری نہیں کر رہے، اور آپ جوان رہنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ کشتے اور یہ حکیمی صاحبوں کے وہ مسئلے کہ جوانی اور یہ ہے نا، اکثر حکیموں کے بعد کہ بھئی کوئی جوانی کا نسخہ بتاؤ، کوئی طاقت کی چیز دکھاؤ، ہم تو اب بوڑھے ہو گئے کہ جوان رہیں، تو اسی فکر میں آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ بات غلط ہے۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ کامیاب طرز زندگی کون سی ہے۔ دیکھیں، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ایک بہت بنیادی بات فرمائی ہے، ہمیں بہت کلیدی بات ہے۔ اصل بات تو انہی کی ہے، اصل بات قرآن کی ہے اور رسول کی ہے۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، تم میں سے ہوشیار انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں کر لے اور عمل کرے اس زندگی کے لیے جو موت کے بعد ہوگی۔ والعاجز من اتبع نفس ہواہ وتمنى علی اللہ، اور بے وقوف ہے وہ شخص جو اپنی خواہشات نفس کی بنا زندگی گزار رہا ہے، اس کے باوجود وہ اللہ سے تمنا کر رہا ہے کہ میری بخشش ہو جائے گی، کیوں؟ میں نے کلمہ پڑھا ہے، میں مسلمان ہوں، میری شفاعت ہو جائے گی، کیوں؟ کہ رسول میرے وہ ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہے۔ تو یہ شخص بڑا بے وقوف ہے، حضور فرماتے ہیں۔ اور ہوشیار انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو قابو میں کر لے۔ اب قابو میں یعنی قرآن کی روح سے کیا ہے؟ جو احتیاط سے زندگی گزارے، محتاط ہو کر زندگی گزارے۔ دیکھیں، دشمن تو ہے ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک کمرے میں سانپ ہے اور وہ جانے کا نام نہیں لیتا، کبھی کبھی نظر آ جاتا ہے، تو آپ ساری تدابیر مد نظر رکھ کر اس کمرے کو استعمال کریں گے، ایسے ہی ہے نا؟ اچھا، تو اب وہ سانپ کا مطلب دشمن، سانپ کیا ہے؟ دشمن ہے انسان کا، وہ ڈستا ہے، اس کی فطرت میں ہے کاٹنا ڈسنا۔ جیسے کہ بچھو کو آپ اٹھائیں تو پہلے آپ کو وہ ڈنک لگائے گا، یا بھیڑ کو پکڑے تو اچھا، اب یہ ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دشمنوں کا دشمن عادہ عدوک نفسک الذی بین جنبیک، تمہارا دشمنوں کا دشمن وہ نفس ہے جو تمہارے پہلو کے اندر ہے۔ اب یہ دشمن لگا ہوا ہے، پھر ہمارے ساتھ شیطان ہے۔ شیطان ایک ایسی قوت ہے، جس طرح آپ اپنے آپ کو نہیں دیکھ پا رہے، اسی طرح شیطان کو بھی آپ نہیں محسوس کر رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الشیطان من الانسان کمجری الدم، کہ شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح گردش کر رہا ہے۔ دوسری حدیث ہے کہ ان الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم،
کہ شیطان نے انسان کے دل پر اپنی تھوتنی جمائی ہوئی ہے. تو یہ جب اللہ کہتا ہے تو وہ بھاگ جاتا ہے، جب یہ بھول جاتا ہے تو دوبارہ آ کے وہ اپنا کام شروع کر دیتا ہے، یعنی پھونکے مارتا رہتا ہے. یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جو وسوسہ ڈالتے ہیں. بہرحال تو دیکھیں، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ دشمن تو لگا ہوا ہے، لیکن ہم نے اس دشمنوں کے ساتھ دوستی کر لی ہے. آج کے مسلمان نے ان دونوں یعنی نفس کے ساتھ اس نے دوستی کر لی ہے. آپ دیکھ لیں، ہم اپنے میں کی رٹ لگاتے رہتے ہیں. انسان اپنے میں کی رٹ لگاتا رہتا ہے اور کہتا ہے میں. آپ دیکھ لیں اپنے میں کو، دیکھ لیں کس قدر حاوی ہے آپ پر. اور آپ اپنے آپ کو یعنی آپ غصہ ہوتے ہیں، اس نے تو میری تضحیق کر دی، اس نے تو مجھے ذلیل کر دیا. کوئی اگر آپ کو گالی دے تو کتنے آپ غصے میں آ جاتے ہیں. گالی پہ بڑا غصہ آتا ہے. کیوں؟ کہ یہ میں آپ کی حاوی ہے، آپ پر میں حاوی ہے. آپ کہتے ہیں میں کچھ ہوں. تو یہ بات تو مطلب یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن میں وہ صرف میں کا تذکرہ کر رہا ہوں. وہ میں کو اگر کوئی ذکر پہنچاتا ہے تو آپ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. خیر، میں کامیاب طرز زندگی کون سی ہے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، اس کا جواب یہ ہے کہ احتیاط، اور قرآن کے جو لفظ ہے وہ تقوی ہے. تقوی والی زندگی جو ہے وہ ٹھیک ہے، یعنی احتیاط سے زندگی گزارنی چاہیے. اب احتیاط کس بات کی؟ ایک سوال ہے، احتیاط کس بات کی؟ کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، مجھ سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے، میرے منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے، میں ایسا کوئی کام نہ کروں جس سے اللہ ناراض ہو جائے. تو پھر آپ احتیاط کریں گے تو اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں گے، ایسے کام کریں گے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے. اور جب اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا تو جنت میں صرف وہ لوگ جائیں گے جنہوں نے دنیا میں اللہ کو راضی کر لیا. یہ ایک بات نوٹ کر لیں، جن سے اللہ ناراض ہے وہ جنت میں نہیں جائیں گے. جنت احتیاط سے، جس نے احتیاط سے زندگی گزاری، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت تیار کی ہے. والعاقبۃ للمتقین، عاقبت انجام کس کا اچھا ہوگا؟ جو متقی ہے، جو احتیاط سے زندگی گزار رہے. اچھا دیکھیں، وہ گزشتہ نشست میں یہ سوال ہوا تھا کہ ہم کیا سوچ رکھ کر زندگی گزاریں. دیکھیں، جب بھی آپ اپنے آپ سے غافل ہو گئے، اپنی حقیقت سے غافل ہو گئے، تو آپ کو پھر ہدایت قرآنی یا رضائے الہی کی کوئی فکر نہیں ہوگی. یہ تھوڑی سی بات نوٹ کر لیں. اگر آپ اپنی حقیقت کو بھلا دیا آپ نے اور اپنے منزل کو بھلا دیا، یا اللہ آپ کا مقصود نہیں ہے، یعنی اللہ کی رضا آپ کا مقصود نہیں ہے، تو پھر آپ جائیں گے، یعنی آپ ناکامی سے دو چار ہوں گے. تو سوچ جو ہے، دیکھیں جنگ میں آپ جب جاتے ہیں تو پورا طور پہ آپ مسلح ہو جاتے ہیں. پہلے زمانے میں زرہ ہوتی تھی، پہلے زمانے میں سر پہ خود پہنا جاتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غزوہ احد میں پوری طرح مسلح تھے. تو اسی طرح تھا پہلے جو جنگیں لڑتی تھی. آج بھی آپ دیکھ لیں، یہ جو یعنی بالکل جو یعنی کسی بھی فوجی جنگ کے لیے جاتے ہیں پورا ان کا سوٹ ہوتا ہے. تو اگر آپ احتیاط کریں، یہ زندگی کیا ہے؟ یہ ایک جنگ ہے، امتحان ہے. جنگ ہے نفس سے، جنگ ہے معاشرے سے، جنگ ہے طاغوتی قوتوں سے. اپنے آپ سے آپ نے جنگ لڑنی ہے، پھر شیطان سے جنگ لڑنی ہے جو کہ ہمارے دشمن ہے. یہ معاشرہ ہمارا دشمن ہے، طاغوتی معاشرہ ہے، ہمیں ظاہر کی طرف کھینچ رہا ہے کہ بھئی مجھے دیکھو، میرے پاس آؤ، یہ وہ. تو اگر آپ نے احتیاط سے کام نہ لیا اور اس کا مقابلہ نہ کیا، اس کو دشمن نہ سمجھا، اپنے نفس کو دشمن نہ سمجھا، اس سے دوستی کر لی، شیطان سے دوستی کر لی، تو پھر آپ کا حال برا ہوگا. یعنی اگر بے احتیاطی سے آپ زندگی گزاریں گے
تو آپ پھر ناکام ہوں گے زندگی کے مقصد میں۔ آج کا جو میرا موضوع ہے کامیاب طرز زندگی کون سی ہے، تو کامیاب طرز زندگی تقوی والی ہے کہ آپ مکمل احتیاط، کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی یاد سے آپ کا دل غافل نہ رہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، کہ رب کو یاد کرو جب تم بھول جاؤ۔ تو رب کو یاد رکھنے میں ہماری اصل کامیابی ہے، رب کو بھلا دینے میں ہماری